آج کتنے لوگ ہیں جو ولیوں پر زبان دراز کرتے ہیں، ولیوں کی گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ یہ جو ولی اللہ اور اہل اللہ ہوتے ہیں نا، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب و محبوب بندے ہوتے ہیں۔ تو ان کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ زبان دراز کرنا اور اس قسم کی باتیں کرنا، بس اللہ ہی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے تو فرمائے، ورنہ ایسے لوگوں کا دل اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین تو اپنی جگہ، اہل اللہ تو اپنی جگہ، ولی اللہ تو اپنی جگہ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو معاذ اللہ صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، انہیں تو دنیا میں ہی یہ سند اور ڈگری مل گئی، جنت کی سند مل گئی۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کے نیک بندوں پر اور صحابہ اکرام کا جو عمل تھا اس کے اوپر عمل کر کے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب نبی ہیں، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی سنت پر عمل کر کے انہی کے نقش قدم پہ چل کے ہمیں جنت ملے گی۔ وہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کا کیا پیارا شعر ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو نبی کے نقش قدم جنت کے راستے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ اہل اللہ کے بارے میں آج کل بڑی زبانیں دراز کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ وہ مجھے اس موقع پر حدیث مبارکہ یاد آئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6502۔ یہ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کل لوگ بولتے ہیں کہ ریفرنس دیں، حوالہ دیں، تو حوالہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث 6502 6502۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کے بہاف سے حدیث ہوتی ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی سے، یہاں نبی یا صحابی کا ذکر نہیں ہے، ولی، بے شک تمام صحابہ ولی ہیں، اور ولیوں سے بہت اونچا مقام ہے صحابہ کرام کا، بہت اونچا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ولی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اس کی میری طرف سے اس کے لیے جو ہے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو ولیوں کی گستاخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے جو ہے جنگ کرتا ہوں، میں اعلان جنگ ہے میری طرف سے اس کے لیے۔ تو اب خود سوچیں کہ جب ولی کا یہ مقام ہے، تو صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ تھے، اصحاب نبی، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بہت ایک بیماری چل گئی ہے آج کل کہ صحابہ اکرام اور جو ہے اولیاء اللہ کے اوپر جو ہے وہ نامناسب گفتگو کرنا۔ اور اسی حدیث کا جو آگے کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے مفہوم ہے کہ مجھے عبادتوں میں سب سے زیادہ پسند وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، مثلاً یعنی جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان جب مومن جو ہے وہ فرض ادا کرتا ہے اور پھر نفلوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ اللہ کو اتنا مقرب ہو جاتا ہے، اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی جب روح قبض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی تھوڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں اس کی روح قبض کر رہا ہوں۔ تو ایسے ولیوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں
ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام اور اپنے اولیاء اللہ اور ولیوں کی محبت پیدا فرمائے، ان کا عشق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے ہم سب کی اور ہم سب کے اہل و عیال کی، ہم سب کے جو ہے گھر والوں کی، وہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔